الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سورہ توبہ کی 61ویں، 62ویں اور 63ویں آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ یہ آیات اس دور اور اس وقت سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کر چکے تھے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا اور ارد گرد کے دشمن اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اس ریاست کو کمزور کر دیا جائے۔ مدینہ منورہ کے منافق اور وہ لوگ جو اسلام کا غلبہ اور تسلط دیکھنے کے لیے کسی صورت پر تیار نہیں تھے، وہ لوگ بہت بڑے پریشان تھے کہ بظاہر تو مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مسلمانوں کی فوجیں جس طرف رخ کرتی ہیں وہاں سے کامیاب اور کامران لوٹتی ہیں، لہذا کم از کم مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ایسی یاوہ گوئی اور فضول باتوں پر وہ اتر آئے تھے جس کے ذریعے سے وہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ اسلامی ریاست آج گئی یا کل گئی، مسلمانوں کی قوت آج یا کل ختم ہونے والی ہے، اور آپس میں وہ بیٹھ کر اس طرح کی چمگوئیاں کرتے رہتے تھے، اور ان کی یہ باتیں اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ ایک مجلس میں ان میں سے ایک منافق نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا عربوں کی طرح ہے، مکہ کے باسیوں کو فتح کر کے مسلمانوں کو اپنے بارے میں کچھ گھمنڈ سا ہو گیا ہے، روم کے لوگوں سے اور روم کے سپاہیوں سے جب مسلمانوں کو واسطہ پڑے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ لڑائیاں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روم اس وقت کی سپر پاور تھی، دنیا کی سب سے بڑی مضبوط قوت اس وقت روم کی حکومت تھی، اور مسلمانوں کو عنقریب ان سے لڑائی درپیش تھی۔ یہ وہی دن تھے جب مسلمانوں کی لشکر موتا کی شکل میں یا تبوک کی شکل میں لڑائی کے لیے حضور پاک یا آپ کے اصحاب کرام کی سرکردگی میں جایا کرتے تھے۔ اس طرح کی چمگوئیاں اور یہ بدگوئیاں جب مسلمانوں کے بارے میں عام ہوئیں تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثار صحابہ یہ خبریں پہنچایا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جب کوئی بھی ان منافقوں سے کہا کرتا کہ بھائی تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو یہ حضور تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ارے بھائی حضور کیا ہیں، وہ تو کانوں کے بڑے کچے ہیں، ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں، جو کوئی بھی ان سے کوئی بات کرتا ہے ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔
تو کوئی ایسی بات نہیں، اگر ہمارے بارے میں لوگوں نے باتیں کر دی ہیں تو ہم بھی جا کر قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ دیں گے کہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں کہی ہے، اور حضور پاک اپنی شرافت اور نجابت کی وجہ سے اس بات کو قبول کر لیں گے۔ ان آیات میں اس صورتحال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً ہجرت کا 9واں سال تھا، اور تقریباً کوئی رجب کے قریب مہینہ تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینے کے منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور پاک کانوں کے بڑے کچے ہیں، ہر کوئی آ کے ان کو اپنی بات کہہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے معزز اور شریف لوگوں کے بارے میں وہ ایک نئی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ احساس ہوا اور یہ اطلاع ملی تو رب العالمین نے اس بات کا اظہار قرآن پاک میں ثبت فرمایا، اور اس طریقے سے ان پر واضح کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، یعنی اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حضور پاک ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں تو یہ تمہاری مصلحت میں ہے، تمہارے فائدے میں ہے کہ وہ تمہاری بات سن لیتے ہیں، ورنہ اگر وہ تمہیں رسوا کریں اور لوگوں کے سامنے تمہاری بات سننے سے انکار کر دیں تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ایک منافق کے بارے میں اگر حضور پاک کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اس قبیل کا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی کریں تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کانوں کے کچے ہیں، ان کی اپنی شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ فرمایا یہ تمہارے لیے ہے، قل اذن خیر لکم، یہ اس کا کانوں کا کچا ہونا جو تم کہتے ہو یہ تو تمہارے فائدے کی بات ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہ پیغمبر اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے، تمہاری بدگوئیوں سے یہ متاثر ہونے والا نہیں ہے، تمہارے الزام تراشیوں سے یہ متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اپنے مومن بندوں پر اعتماد کرتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ جو کوئی آ کے ان کے کان میں کچھ کہہ دے وہ بات مان جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافت کی وجہ سے ہر کسی کی بات سن تو لیا کرتے تھے، لیکن قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ہر کسی کی بات مان نہیں لیا کرتے تھے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، صرف ایمان رکھنے والے لوگوں کی بات کو وہ مانتے ہیں۔ اعتماد آپ کس پہ کرتے ہیں؟ ان لوگوں پر جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور اے مدینے کے رہنے والوں تم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا، حضور پاک تو ان کے لیے مجسم رحمت ہیں، وہ ان کی ہر بات سنتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کی خاطرداری کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کو ناراض کرنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، البتہ جو لوگ حضور پاک کو تکلیف پہنچانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، حضور کو دکھ کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، ان منافقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ جب چاہے اسلامی ریاست میں ہو یا کسی کافر ریاست میں ہو، لیکن ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ تمہارے لوگوں کے سامنے آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی بات نہیں کہی تھی، ہم نے تو آپ کے بارے میں ایسی کوئی رائے نہیں دی تھی، حالانکہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ لیردوکم، وہ تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، صرف لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں، درو گوئی پہ اتراتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا پیغمبر یہ دونوں اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ پبلک، عوام کے گونگے بہرے عوام کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو معلوم کیا جائے۔